السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو ان تمام امور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو دین و دنیا میں انسانوں کو پیش آتے ہیں۔ انہی میں سے ایک پہلو قضائے حاجت کے آداب کی تعلیم کا بھی ہے۔ اسلام نے یہ آداب سکھائے ہیں تاکہ انسان اپنی امتیازی خصوصیات کی وجہ سے حیوانوں سے ممتاز رہے۔ دین اسلام یہ طہارت و نظافت ہر مسلمان سے چاہتا ہے، اور یہ پاکی اور صفائی، پاک و صاف رہنا، یہ آدھا ایمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ جس نے پاکی اور صفائی اختیار کیا گویا کہ اس نے آدھا ایمان مکمل کر لیا۔ تو پاک و صاف رہنا یہ آدھے ایمان کی نشانی ہے، یہ آدھے ایمان کی علامت ہے۔ انہی میں سے پاک و صفائی ستھرائی میں سے ایک قضائے حاجت کے آداب کی ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قضائے حاجت کے کیا آداب ہونی چاہیے۔ جب کوئی انسان بیت الخلاء کے اندر داخل ہو تو سب سے پہلے وہ یہ دعا پڑھے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء قال اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء کے اندر داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں اور خبیث جنیوں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے۔ تو جب کوئی انسان بیت الخلاء میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھے، لیکن یہ دعا بیت الخلاء میں داخل ہونے سے قبل پڑھنا ہے۔ ٹوائلٹ میں اگر کوئی شخص داخل ہو تو داخل ہونے سے پہلے، اس پر انٹری کرنے سے پہلے یہ دعا کو پڑھے، نہ کہ جب اس کے اندر بیت الخلاء کے اندر داخل ہو جائے تب یہ دعا پڑھے، بلکہ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ اور جب کوئی انسان بیت الخلاء کے اندر داخل ہو تو سب سے پہلے وہ اپنے بائیں پیر کو اندر کرے، دائیں پیر کو نہیں۔ جب کوئی انسان مسجد کے اندر، جب کوئی شخص مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے داہنے پیر کو اندر داخل کرتا ہے، لیکن ٹوائلٹ اور بیت الخلاء کا یہ معاملہ ہے کہ جب کوئی انسان اس کے اندر داخل ہو تو سب سے پہلے وہ اپنے بائیں پیر کو اندر کرے، کیونکہ یہ جو جگہیں ہوتی ہیں یہ ناپاک جگہیں ہوتی ہیں، یہ شیطانوں اور جینوں کی یہ گھر ہوتا ہے، اس لیے ہمیں سب سے پہلے اس اپنے بائیں پیر کو اندر داخل کرنا چاہیے۔ اور جب وہاں سے نکلے، جب کوئی وہاں سے ایگزٹ کرے تو وہ یہ دعا پڑھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے نکلتے تو غفرانک کہتے، اور جب انسان ٹوائلٹ سے، بیت الخلاء سے نکلے تو سب سے پہلے وہ اپنا داہنا پیر نکالے۔ مسجد سے جب نکلتے ہیں تو وہ اپنے بائیں پیر کو نکالتے ہیں، لیکن جب ٹوائلٹ سے کوئی شخص نکلے تو سب سے پہلے وہ اپنا داہنا پاؤں نکالے۔ اور یہ ٹوائلٹ سے نکلنے کے بعد اس دعا کو پڑھنا ہے، یعنی غفرانک۔ اور بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ہمارے معاشرے میں ایک چیز عام ہے، یہ بہت بڑی خرابی ہے، کہ جب کوئی شخص کھلی میدان میں قضائے حاجت کرنے کے لیے جاتے ہیں، پیشاب و پخانہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے پردہ نہیں کرتے ہیں۔ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جانا چاہیے، اتنی دور قضائے حاجت کرنے کے لیے جانا چاہیے۔ متفق علی کی روایت ہے، وعن المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذ الاداوۃ فانطلق حتی تواری عنی فقضى حاجتہ۔ اللہ کے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ خذ الاداوۃ، کہ پانی کا ایک برتن ساتھ میں لے کر چلو۔ فانطلق، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دور چلے گئے، حتی تواری عنی، یہاں تک کہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے،
फ़क़ज़ा हाजतहु, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ज़ाए हाजत की। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुगीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु अन्हु से पानी का एक बर्तन मंगवाया और आप क़ज़ाए हाजत के लिए इतनी दूर चले गए। हज़रत मुगीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि वह मेरी नज़रों से दूर हो गई, मेरी आंखों से इतनी दूर चले गए कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख नहीं पाते थे। तो जब कोई शख्स खुली जगह में क़ज़ाए हाजत करे तो लोगों की नज़रों से ओझल हो जाना चाहिए, इतनी दूर चले जाना चाहिए कि लोग उसे ना देख सकें। लेकिन आज हमारे मुआशरे में ये बुराई आम है, हम एक दूसरे से पर्दा नहीं करते हैं, बल्कि जब कोई शख्स इतने इतने करीब में बैठते हैं कि एक दूसरे से बातें करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब क़ज़ाए हाजत के लिए कोई शख्स जाए तो आपस में ना बात करे। अल्लाह हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, वअन जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा तग़व्वत अर्रजुलान फल्यतबारा कुल्लु वाहिदिन मिनहुमा अन साहिबिही फ़ला यतहद्दसान फ़इन्नल्लाह यमकुतु अला ज़ालिक। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, अहमद की रिवायत है कि जब कोई दो आदमी क़ज़ाए हाजत के लिए जाए तो चाहिए कि वह एक दूसरे से इस हालत में पर्दा कर लेनी चाहिए, वला यतहद्दसान, और क़ज़ाए हाजत के दौरान वह एक दूसरे से बात ना करें। फ़इन्नल्लाह यमकुतु अला ज़ालिक, क्योंकि ये ऐसा वक्त होता है अगर कोई इंसान पेशाब या पखाने करते वक्त किसी दूसरे शख्स से बात करता है, फ़इन्नल्लाह यमकुतु अला ज़ालिक, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों से नाराज होता है। इसलिए ये हमारे मुआशरे में ये बुराई आम है, इसलिए हमें इन तमाम चीज़ों से बचना चाहिए। जब दो शख्स क़ज़ाए हाजत के लिए जाए तो आपस में बात नहीं करना चाहिए, बल्कि एक दूसरे से पर्दे में रहना चाहिए। और जब हमारे मुआशरे में एक चीज़ और ये खराबी है कि हम जब खुली जगह में क़ज़ाए हाजत करते हैं तो जगह की तायीन नहीं करते हैं। ऐसे जगहों से बचना चाहिए जिनसे लोगों को तकलीफ होती हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तक़ुल लाइलैन अल्लज़ी यतख़ल्ला फ़ी तरीक़िन नास औ फ़ी ज़िल्लिहिम, रवाहु मुस्लिम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो लानत का सबब बनने वाली जगहों से बचो। एक ये कि रास्तों से, जिस रास्ते से लोग गुजरते हों ऐसे रास्तों पर क़ज़ाए हाजत ना करो, ऐसे रास्ते पर पेशाब व पखाना ना करो। औ फी ज़िल्लिहिम, या ऐसे सायेदार दरख्त जहां लोग आराम करते हों, तो ऐसी जगहों में क़ज़ाए हाजत करने से बचना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को नेक समझ की तौफीक नसीब फरमा। आमीन।